کلاس فرسٹ ایئر حصہ غزل مومن خاں مومن کی پہلی غزل ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مفہوم: محبوب اپنے عاشق کے غموں سے بے نیاز رہتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے پرواہی کا حال بیان کرتا ہے۔ بے وفا محبوب پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ عاشق کے دکھ بھی سکھ میں نہیں بدلتے۔ عاشق کو توقع تھی کہ اس کا رنج باعث راحت بن جائے گا۔ جب محبوب اسے دکھی حالت میں دیکھے گا تو اس پر مہربان ہو جائے گا، مگر یہ خواب ادھورا ہی رہا اور محبوب عاشق پر مہربان نہیں ہوا۔ ظالم محبوب پر مظلوم عاشق کے غم بھی اثر انداز نہ ہوئے۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا گیا: رہیں نہ رسا دعائیں، نہ اثر ہوا کسی پر، جلے خود ہی سوز غم میں، کوئی پوچھنے نہ آیا۔ عاشق کی زندگی کا بڑا مقصد وصل محبوب ہوتا ہے اور وہ ہجر کو وصال میں بدلنے کے لیے مسلسل بے چین رہتا ہے۔ محبوب ناز و انداز والا ہوتا ہے، وہ اپنے حسن کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ وصل تو اپنے مقام پر وہ عاشق کو دیدار بھی نہیں کرانا چاہتا۔ عاشق بہت سے مواقع پر امید باندھتا ہے کہ شاید وصل یا دیدار محبوب کی لذت نصیب ہو جائے، مگر سب کچھ بے سود رہتا ہے۔ جب عاشق مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں شدت سے توقع پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب محبوب محبت کا جواب محبت سے دے گا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات ہی ہے۔ مرزا غالب نے کیا خوب فرمایا: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ ایک نفسیاتی اور سماجی حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دکھ میں مبتلا ہو تو لوگ اس کا حال پوچھنے آتے ہیں۔ اسی کو احوال پرسی کہا جاتا ہے۔ دکھی شخص اپنوں کا انتظار کرتا ہے۔ مریض کی عیادت یا دکھی انسان کا حال سننے کو مخلص لوگ آئیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہمارا بھی دنیا میں کوئی غمخوار ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی ایسا نہ کرے تو دکھوں کے مارے انسان کے دکھ دوہرے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ایک عاشق کا ہوتا ہے۔ جس محبوب کے مظالم کے باعث اسے دکھ ملتے ہیں وہی اس کا حال تک پوچھنے یا اس کی حالت تک معلوم کرنے نہیں آتا۔ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کبھی تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ یہ مطلع کا شعر ہے، صالح ممتنع کی عمدہ مثال ہے، مومن کی سادگی و سلاست کا ترجمان شعر ہے۔ رنج راحت متضاد الفاظ ہیں۔ صنعت تضاد نے کلام کو حسن بخشا ہے، داخلیت کا اظہار ہے۔ المختصر محبوب کی بے وفائی اور بے پرواہی کا خوبصورت بیان ہے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ عاشق اپنے محبوب کی زبان پر فقط اپنا ہی نام چاہتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو تشریح ہے، شاعر شعر میں غیر روایتی انداز میں ناصح کی تعریف کرتا ہے اور محبوب کے ظلم و ستم کا شکوہ کرتا ہے۔ جب محبوب کی زبان سے رقیب کا ذکر سنا تو یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت بالکل درست تھی۔ عاشق تو راہ وفا میں دیوانہ وار بڑھتا ہے، وہ ناصح کی بات پر کان نہیں دھرتا، مگر عاشق کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب محبوب رقیبوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بات عاشق سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ بقول غالب ہے: مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ جب عاشق محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو ناصح اسے سمجھاتا ہے کہ عشق کا راستہ آسان نہیں ہے، اس راہ میں رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محبوب کبھی کس سے وفا نہیں کرتا، وہ رقیب سے جا ملتا ہے۔ عشق وادی پرخار ہے، لیکن عاشق سنی انسنی کر کے محبوب سے مسلسل تعلق قائم رکھتا ہے۔ جب محبوب عاشق کے سامنے رقیب کی تعریف کرتا ہے تو عاشق کو یقین ہو جاتا ہے کہ ناصح غلط نہ تھا بلکہ درست کہتا تھا۔ محبوب بے وفا، ظالم اور جفاکار ہرجائی ہے، یہ رویہ عاشق سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بقول مرزا خاندار: بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔
ہماری شعری روایت میں جیسے رقیب کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ناصح کو بھی قابل مذمت جانا جاتا ہے۔ ناصح کا کردار یہ ہے کہ وہ عاشق کو راہ عشق سے روکتا ہے، اس لیے اسے عاشق اپنی راہ کا پتھر سمجھتا ہے۔ مومن نے روایت کے برعکس ناصح کی تعریف کر دی ہے اور اس کا قول بالکل درست تھا اس کردار کی اس کردار کی مخالفت میں اکثر شاعراء نے اظہار خیال کیا ہے۔ مرزا غالب نے بھی فرمایا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ عاشق اپنے محبوب سے اخلاص چاہتا ہے، یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ محبوب اس کے سوا کسی اور سے اپنا تعلق جوڑے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اور محبوب کے مابین کوئی تیسرا فرد نہ ہو۔ محبوب رقیب سے تعلق جوڑ کر اسے عاشق سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ محبوب کی زبان سے اچانک رقیب کا ذکر عاشق کے لیے دھچکا ثابت ہوتا ہے۔ لا علمی حیرت حقیقت میں اور حقیقت افسوس میں ڈھل جاتی ہے۔